یہ تم سے چھوٹے گناہ تمہارے وَنُدْخِلْكُمْ اور داخل کریں گے تمہیں مُدْخَلًا کریما عزت کے مقام میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے سورہ نساء کے اس حصے میں انسانی زندگی کے ساتھ جو دوسری چیزیں متعلق ہیں ان متعلق چیزوں کو غلط استعمال کرنا یہ انسان کے لیے گناہ بنتا ہے، وبال بنتا ہے۔ اس لیے انسان خود بھی صحیح ہو اور اس کی زندگی میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب صحیح اللہ کی منشا کے مطابق ان کو استعمال کرے، جس سے اس کی فطرت میں سلامتی وجود میں آئے، اس کی زندگی ترقی کرے، کامیابی حاصل کر سکے۔ اس لیے اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عدوان سے، ظلم سے، انسانوں کو قتل کرنے سے، ناحق مال کھانے سے منع فرمایا ہے کہ یہ چیزیں انسانی زندگی کا اگر حصہ بن گئیں تو انسان نے اپنے لیے ان گناہوں کو اپنے لیے پیدا کر کے اپنی زندگی کو بڑے خسارے میں مبتلا کر دیا، بڑے گھاٹے میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان گناہوں کو بیان کرنے کے بعد ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے منع کیا گیا ہے تمہیں، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے گناہ کی دو قسمیں قرآن پاک نے سمجھائی ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور دوسرا سیئات، چھوٹے گناہ۔ اب کبیرہ گناہ میں اور صغیرہ گناہ میں اور سیئات میں فرق بھی ہے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ بھی ایمان والوں کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اللہ کے بندوں کی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصے میں آئیں تو غصے کو کنٹرول کر کے معاف کرتے ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر جو لمم انسان کے چھوٹے گناہ اور خیالات میں فساد یا اس سے کم درجے کے اور گناہ ہیں جو اس کے دل میں کسی برے خیال کو لے آئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان آیات سے کہ قرآن حکیم نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کو کم از کم دو حصوں میں رکھا۔ ایک حصہ کبیرہ گناہ کا ہے۔ اب کچھ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو انسان کے زبان سے متعلق، بڑے بڑے کبیرہ گناہ۔ کچھ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو انسان کے دل سے متعلق ہیں۔ اسی طرح کچھ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو انسان کے ہاتھ اور پاؤں سے متعلق ہیں۔ کچھ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو انسان کے پورے جسم سے متعلق ہیں۔ اس لیے کبیرہ گناہوں کا الگ سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے محدثین اور فقہا فرماتے ہیں، علماء، یہ تو اللہ تعالیٰ نے
ہمیں گناہوں کی مضرت کی نسبت سے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی صغیرہ ہو یا کبیرہ، وہ دونوں ہی انسان کے لیے وبال۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کبیرہ گناہ کرتا رہوں گا، نہیں کروں گا، صغیرہ کرتا رہوں گا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اگر آدمی بچتا رہے تو اللہ جل شانہ ان کبیرہ گناہوں کے اجتناب سے، اس کے بچنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو جو چھوٹے گناہ ہیں دیگر کاموں کی وجہ سے، دیگر برکات کی وجہ سے وہ معاف فرما دیتے، اس کی پکڑ سے وہ بچ جاتا ہے اگر وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ اس لیے جب کسی معاشرے میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، جب کہیں کوئی کبیرہ گناہوں کا سرزد ہونا یہ زندگی کا حصہ بن جائے تو یہ بڑی تباہی کی بنیاد ڈالتا ہے، یہ بڑی بربادیوں کا سبب اور موجب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو تشریف فرما تھے۔ آپ کی ایک بیوی نے سوال کیا، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، غالباً حضرت زینب بنت جحش تھی یا کون سی بیوی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جب ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی تم ہلاک ہو سکتے ہو، تباہ ہو سکتے ہو، جب ایک یہ دور آئے گا اذا کثر الخبث، جب خباثت گناہ غالب آ جائے، جب گناہ غالب درجے میں آ جائیں تو اس وقت نیک لوگوں کی نیکی کا موجود بھی وہ ان گناہوں کے وبال سے اور اس کے عذاب سے اور اس کی نحوست سے انسانوں کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے گناہوں کا غلبہ ہونا یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ قرآن اسی سے منع کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں بڑے بڑے گناہ نہیں آنے چاہیے۔ اب بڑے بڑے گناہوں پر اکبر الکبائر رسول اللہ نے ان کا خود تعارف کروایا۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ایک حدیث میں فرمایا 9 اکبر الکبائر، وہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قتل النفس، اسی انسان کو ناحق قتل کرنا، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، اسی طرح فرمایا والسحر، جادو کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کھانا، والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے دشمن کے مقابلے میں بھاگنا، دشمن کا میدان کھلا چھوڑ دینا۔ اسی طرح رسول اللہ نے یہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا خود تعارف کروایا حدیث پاک میں۔ تو اب یہ کبیرہ گناہ جس معاشرے میں وجود میں آ جائیں اور ان لوگوں کے اندر احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے ہماری زندگی میں خرابی نہیں آتی، اور اس پر افسوس بھی نہ ہو ان کو، معاشرے میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو اور کسی کے دل میں کھٹکا بھی نہ پیدا ہو اور کسی کے دل میں کڑن بھی نہ پیدا ہو، افسوس بھی وجود میں نہ آئے، اس کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیوں ہے، وہ روٹین کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ بہت بڑی تباہی ہے، یہ بہت بڑی بربادی ہے کہ انسانوں میں گناہوں کا وجود ہو، گناہ موجود ہوں اور وہ اس پر تڑپ بھی نہ رکھتے ہوں نیک لوگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک امت پر عذاب کا اللہ نے بھیجنے کا ارادہ کیا، فیصلہ کیا، جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جا کر اس بستی کو الٹ دو، زمین سے اٹھاؤ
اور اپنا پر نیچے سے دے کر آسمان پر لے کر جا کر وہاں سے اس کو نیچے پٹک دو، ان کو الٹ پلٹ کر دو، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، تباہ کر۔ جبرائیل امین وہاں گئے اور وہاں جا کر اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے جب پہنچے تو وہاں سے واپس آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رب فیہم عبدک فلان لم یاسک طرفۃ عین، وہاں تو بستی میں ایک ایسا تیرا نیک بندہ میں اس کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ فیہم عبدک فلان لم یاسک طرفۃ عین، جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر میں بھی تیری نافرمانی نے کی، وہ بندہ بھی وہاں موجود ہے، کیا اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اس بستی کو اس نیک آدمی سمیت الٹ دے، اس کو بھی ان کے ساتھ الٹ دے۔ یا رب وہ تو تیرا نیک بندہ ہے، اس نے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ وَجْهُهُ قَطُّ، اس کو بھی الٹ دے، اس کے سامنے گناہ ہوتے تھے، اس کے سامنے میرے احکامات کو، میرے قانون کو توڑا جاتا تھا، اس کے ماتھے پر میری وجہ سے کبھی بل بھی نہیں آیا، اس نے اندر افسوس بھی نہیں آیا۔ وہ خود تو نیکی کرتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، لیکن نافرمان لوگوں کو، سرکش لوگوں کو، شیطان کے پجاریوں کو دیکھ کر، اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کو دیکھ کر، کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا، اس نے سوچا ہی نہیں کبھی، اس کے افسوس ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج ہم بازار میں گھوم کر آتے، عدالتوں سے گھوم کر آتے، سامنے جھوٹ، گناہ، رشوت، قتل، ہر قسم کی شریعت کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کا پورا عمل ہر ایک کے سامنے سے، ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، لیکن ہمارے اندر ان گناہوں کے احساس اور اس کے خلاف کوئی احساس پیدا ہوتا ہے؟ کوئی نفرت پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اس کے خلاف ذہن وجود میں آتا ہے؟ کوئی اس گناہ سے نفرت اور ترک تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے؟ ان گناہوں سے نکالنے کے لیے اس معاشرے کو کوئی ہمارا قدم اٹھتا ہے؟ اللہ جل شانہ کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ماحول بنانا، کبیرہ گناہوں سے امت کو نکالنا، یہ سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچنے کا کوئی ماحول پیدا کر لو، نظم پیدا کر لو، تم اس کے لیے کوئی قدم اٹھا لو، تم اس کے لیے کوئی راستہ نکال لو کہ ہم کبیرہ گناہوں سے کیسے بچیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ما تنہون عنہ، جن کے خلاف پورا دین کھڑا ہے، جن کبیرہ گناہوں کے خلاف، جن کبیرہ گناہوں کے خلاف خود اللہ کی ذات کھڑی ہے، ان کا مت ارتکاب کرو۔ جن کبیرہ گناہوں کے خلاف پورا قرآن کھڑا ہے، ان کا ارتکاب مت کرو۔ جن کبیرہ گناہوں کے خلاف نبی کی ذات کھڑی ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر یہ گناہ موجود ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر مکہ کے اس معاشرے میں نبی کو کیا ضرورت تھی مار کھانے کی، گالیاں سننے کی، ہر ایک کا مقابلہ کرنے کی، ہر ایک کو ایک بات سمجھانے کی، ہر ایک کی مجلس میں جا کر ان کو اس خیال سے واپس لانے کی کہ تمہارے اندر یتیم کا مال کھایا جاتا، تمہارے اندر فلاں گناہ موجود، تمہارے اندر فلاں گناہ موجود ہے، تمہارے اندر فلاں گناہ موجود ہے۔ نبی آ کر اور کیا کرتا ہے؟ دین کی دعوت دیتا ہے، اور دین کی دعوت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس دور کے گناہوں کے خلاف ان کا ذہن بیدار کرتا ہے، ان کے دل کو کھڑا کرتا ہے، ان کے دل میں حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ہر گناہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ہر برائی کے مقابلے کے لیے اللہ سے طاقت لے کر عقل اور حکمت سے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ ایسے نہیں کہ ہم ہر گناہ کو ڈنڈے سے ختم کرنے کے لیے خود ہر ایک کے سر پر ڈنڈا چلانا شروع کر دیں، نہیں، گناہ کے خلاف حکمت سے اپنا وجود پیدا کریں، ایمانی وجود، ہمارا علمی وجود، ہمارا اخلاقی وجود، ہمارا ذہن گناہ کے خلاف وہ حرکت میں آئے۔ آج گناہ کرانے والے سارے حرکت میں ہیں، اور گناہ سے روکنے والے
ما تنہون عنہ، قرآن کہتے ہیں جس کی نہیں رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، کیا تم ان گناہوں سے اجتناب کا کوئی منصوبہ رکھتے ہو؟ آپ پاکستان 99% مسلمانوں کا ملک ہے، اب یہاں 99% روزانہ دھڑلے سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مسلمان ہیں اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہم کرتے ہیں اور اس پر افسوس بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے، منافق میں فرق کیا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے کسی گناہ کا ارتکاب ہونا پہاڑ کو اپنے سر پر رکھنا، اور منافق وہ ہے جس سے گناہ کا ارتکاب اس کے لیے ایسے ہے جیسا ناک پر مکھی بیٹھے تو اس نے اڑا دی، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اب وہ اس گناہ کو کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتا، مکھی اڑانے جتنا کام۔ اب یہ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری پوری زندگی، ہمارا بازار کا ماحول، ہماری مجلسیں، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کتنے قسم کے کبیرہ گناہوں کا وہ ہمارے ہاں ارتکاب ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہر مسلمان کے گھر میں 70 سے زیادہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اب کتنے قسم کے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ہمارے ہاں ارتکاب ہوتا ہے۔ غمیوں کے موقع پر ارتکاب ہوتا ہے، شادی کے موقع پر ارتکاب ہوتا ہے، عام روٹین میں بھی اب ہمارے ہاں قدم قدم پر ہم گناہ کے ساتھ لتھڑے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اس گناہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے ساتھ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہ کے خلاف نفرت ختم ہو گئی، گناہ کے خلاف نفرت نہیں رہی اب ہمارے ہاں۔ کوئی آدمی بھی کسی گناہ سے اب پہلے دور میں پرانے لوگوں کو پوچھ لیں، آج سے 70-80 سال پہلے، یا حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خٹک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ان بزرگوں سے، پہلے کہیں قتل ہو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ سرخ آندھی کا انتظار کرو، ناحق قتل ہو گیا ہے۔ کیوں جی حاجی صاحب؟ لوگ کہتے تھے اس وقت، ہاں وہ کہتے تھے قتل ہو گیا کہیں، یہ سرخ آندھی چل رہی ہے، قتل ہو گیا کہیں ناحق، اور خال آج روزانہ قتل ہوتے ہمارے معاشرے میں، ہم قتل کی خبریں روزانہ سنتے ہیں، ہم یہ قتل گناہ ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اب روٹین کی زندگی میں یہ سارا قتل عام ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ذہن نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کیوں کرواتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے بن کر دنیا میں آئے ہیں، نفس کے بندے بن کر نہیں آئے، شیطان کے بندے بن کر نہیں آئے۔ ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے جس سے اللہ نے روکا ہے، جن کاموں سے، ان کا ارتکاب ہمارے یہاں کیوں ہو، یہ ہم نے اس کا احساس بیدار کرنا ہے۔ قرآن یہی تو خطاب کرتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو، اجتناب کرنے کا منصوبہ بنا لو کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن کے کرنے سے تمہیں روک دیا گیا، تمہیں منع کر دیا گیا۔ ایمان والا گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ گناہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، وہ ہر ایک گناہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ ما تنہون عنہ، اس سے میرے رب نے منع کر دیا، اس سے میرے نبی نے منع کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے انگوٹھی لے کر پھینک دی، فرمایا یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے پہننا۔ اب انہوں نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے بھائی انگوٹھی اٹھا کر گھر والوں کو دے دو، گھر والے استعمال کر لیں۔ فرمایا نہیں، جس مال پر نبی کے غضب کی نگاہ پڑ گئی ہے اب اس کو گھر نہیں لے کے جاؤں گا، یہ مال میری طرف سے جس کو مرضی ہے لے جائے، میری طرف سے صدقہ ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے۔ جس مال پر میرے نبی کی وہ غضب کی نگاہ پڑ گئی ہے، میں اب اس مال کو گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ اب کتنی گناہ والی چیزوں پر نبی کی نگاہ غضب کی پڑی ہے، آج ہمارے یہاں اس کا ارتکاب ہوتا ہے، مسلمان خاموش ہو کر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ آخری درجہ ایمان کا کیا ہے جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا،
فرمایا آخری درجہ ایمان کا یہ ہے منکرات کے خلاف، وہ آخری درجہ یہ ہے، فرمایا وہ اپنے دل سے اسے برا جانے۔ آخری درجہ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو گناہ کو دیکھے، منکر اور برائی کو دیکھے تو اسے قانون سے روک دے، اس کے خلاف قانون کو حرکت میں لے کر آئے۔ اب یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری کہ مسلمان حکمران، مسلمانوں کا نظام، قرآن کا قانون حکمرانی پیدا ہو تاکہ برائی کے خلاف قانون کے طور پر قانونی طاقت سے برائی کو روکا جائے۔ اب یہ مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے کہ قرآن کا قانون اس کو عمل میں لے کر آئیں، اس کی نمائندگی کریں۔ مسلمان وہ قرآن کی حکومت کا نمائندہ ہوگا کہ وہ معاشرے میں منکرات کے خلاف، برائی کے خلاف اپنی قانونی طاقت کا استعمال کرے گا۔ آج ہماری قانونی طاقت برائی کے خلاف نہیں استعمال ہوتی۔ برائی کو پتہ ہے، برے کو، مجرم کو، کہ میں یہاں بچ جاؤں گا، لیکن قرآن کے قانون سے وہ گناہ گار مجرم وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کے قانون میں بھی کوئی جرم کرنے والا، گناہ کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہے اللہ فرمائیں گے ہم اس کو کٹہرے میں لائیں گے۔ ذرہ بھر گناہ والے کو بھی اللہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، اسے میں لے کر آؤں گا، کٹہرے میں لے کر آؤں گا، وہ مجرم بن کر آئے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ آج ہم قیامت کا دن کا نام سن کر گزر جاتے۔ قیامت کا دن گناہوں کے واضح ہونے کا دن ہے، ہر گناہ کھل کر سامنے آئے گا، ہر آدمی کا گناہ، ہر آدمی کے گناہ کا پتہ چلے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، ہر آدمی کے چہرے پر اس کے گناہ کی سکرین لگی ہوئے گی، سارے محشر والوں کو پتہ چلے گا اس نے فلاں وقت میں، فلاں ٹائم میں فلاں کام گناہ کا کیا تھا۔ اس لیے ہر ایک کے گلے میں تختی لٹکی ہوئی آئے گی، یہ گناہ گار آ رہا ہے، یہ فلاں قسم کا گناہ گار آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو، مجرموں کو اکٹھا کر کے بھی لے کر آئے گا۔ جس دن فرمایا تمہارے جوڑے بنائے جائیں گے، جو کٹھے گناہ کرتے تھے ان کی جماعتیں بنا کر ان کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، لیکن دنیا میں اللہ نے ایک ہر انفرادی گناہوں پر تو پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کے گناہوں کو اس طرح اوپن نہیں کرتا، پردہ ڈال دیتا ہے، ستاری کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ان کے پاس آیا تو کہنے لگا امیر المومنین معاف کر دیں، پہلی دفعہ گناہ کیا ہے۔ فرمایا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تو پہلی دفعہ گناہ کرنے پر اللہ کسی کا پردہ نہیں کھولتا، تو نے عادت بنا لی ہے، تب اللہ نے تیرا پردہ کھول دیا، تو نے اب عادت بنا لی ہے۔ یہ گناہ جب عادت میں ڈھل گیا اللہ کا پردہ ستاری تیرے اوپر سے اٹھ گیا۔ ایک دفعہ گناہ ہو اللہ اس کا پردہ نہیں فاش کرتا، دو دفعہ گناہ ہو اللہ اس کا پردہ نہیں فاش کرتا، تین دفعہ گناہ ہو اللہ اس کا پردہ نہیں فاش کرتا کہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ لیکن بندہ توبہ کی طرف نیت رکھتا ہو تو توبہ کرے گا۔ آج ہم گناہوں سے بچنے کی توبہ کی نیت ہی نہیں رہی مسلمان۔ یہ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے، اس حال میں کہ ہمارے دل کے اندر گناہ کی نفرت ہی نہ ہو، موت آ جائے۔ وہ موت کس پر آ رہی ہے؟ گناہ پر، رضامندی پر موت آ رہی ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں اور گناہ ہمارے سامنے ہو رہے ہوں اور ہم اس گناہ سے ناراضگی کا اظہار ہی نہ کرتے ہوں، کس حال میں ہماری موت آئے گی؟ ہماری کس کیفیت پر موت آئے گی؟ اس لیے قرآن یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ گناہوں سے، منکرات سے نکلنے کا راستہ نکالو۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے مکان بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے چیزیں بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ساز و سامان بناتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے ماحول کون سا بناتے ہیں؟ کفر والا، شرک والا۔ کفر سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج کفر کا ماحول ہمارے ہاں غالب آ گیا۔ اس سے بڑھ کر اور گناہ کون سا ہوگا کہ ہمارے ہاں کفر ہمارے اوپر غالب آ گیا۔ کفر کا فیصلہ ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے، کافروں کا فیصلہ وہ ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر منکرات کا کون سا دور آئے گا جس کے انتظار میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اس سے نکلیں گے، کب نکلیں گے؟
کیسے نکلیں گے؟ کیسے منکرات اور برائیوں سے نکلیں گے؟ کون اس کے لیے منصوبہ بنائے گا؟ آج لوگ خاموش ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے خاموشی توڑو۔ ان تجتنبوا کبائر، اپنے عمل میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا منصوبہ بناؤ۔ ما تنہون عنہ، جن کبیرہ گناہوں سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے۔ صرف معاف ہی نہیں کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ اب بڑے افسوس کا مقام ہے، اللہ ہمیں یہ اظہار افسوس تو نصیب کر دے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو عام برائیاں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں ان عام برائیوں کے خلاف اپنے دل میں احساس ندامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم بری ہیں ان سارے گناہوں سے، ہم کسی گناہ پر راضی نہیں ہیں۔ ہماری سرزمین پر، تیری سرزمین پر، تیرے بندے تیرے حکم کی، تیرے قانون کی، تیری کتاب کی خلاف ورزی کے ہم مرتکب ہیں۔ اے اللہ ہم ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم برات کا اعلان تو کر سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تمہارے ہر گناہ سے، ہر تمہارے کرتوت سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم اپنی زبان سے کر سکتے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے، دل سے نفرت کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں، برات کا اعلان تو کریں، ہم کسی کو ذہن تو دیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں۔ تو اللہ فرماتے دیکھو میں تمہیں عزت کی زندگی میں داخل کروں گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور پوری دنیا کے ہر مسلمان کو منکرات کے خلاف، برائیوں کے خلاف یہ کھڑا ہونے کا ذہن عطا فرمائے، یہ ایمانی عمل اور جذبہ نصیب فرما دے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا، منع کیا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے تمہیں عزت کے مقام میں۔ صدق اللہ العظیم۔